السلام علیکم ناظرین، عربک لرننگ کے اگلے لیکچر کے ساتھ میں پروفیسر حافظ محبوب احمد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف لے جا رہا ہوں کہ عربی زبان کے اندر مادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جی ہاں، عربی زبان جب بھی آپ پڑھیں گے، سیکھیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے تو مادہ، حروف کا مادہ یا الفاظ کا مادہ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکس ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مادہ کسے کہتے ہیں، تو مادہ سے کیا مراد ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی طرح سے آپ کے ساتھ اس قسم کی اہم چیزیں جو ہیں وہ شیئر ہوتی رہیں گی، اس لیے میں آپ سے یہ التماس بھی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ اس چینل کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ وابستہ ہو جائیں۔ تو مادہ سے مراد کسی بھی لفظ کے وہ حروف اصلی ہوتے ہیں جو ہر صورت کے اندر اس لفظ کے اندر موجود رہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ دائیں بائیں سے اور بہت سے حروف اس میں ڈال کر اس کے معنی کے اندر جو ہے وہ تغیر کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو اصلی حروف ہوں گے، جی ہاں، وہ ہر صورت میں اس میں موجود رہیں گے۔ حتیٰ کہ اگر آپ ان حروف میں سے کوئی حروف دائیں بائیں کریں گے یا نکالیں گے تو وہ لفظ جو ہے وہ اپنے معنی کھو دے گا۔ میں اس کی ابھی آپ کو مثال سے وضاحت کرتا ہوں۔ مثلا میں یہ چند الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں: علم، اعلام، استعلام، تعلیم، تعلم، متعلم، عالم، علماء، معلوم، معلومات۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام تر الفاظ کے اندر جو ہے 3 حروف آپ کو ہر صورت کے اندر جو ہے مشترک مل رہے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے عین، لام، میم۔ جی ہاں، یعنی علم۔ تو عین، لام، میم، آپ ان تمام الفاظ کے اندر دیکھیں، غور سے دیکھیں، ایک ایک کر کے دیکھیں، آپ کو ہر صورت کے اندر جو ہے وہ ملیں گے۔ تو یہی وہ 3 حروف ہیں جو ان حروف کا مادہ ہے۔ جی ہاں، الفاظ جو اصلی ہوتے ہیں ان کے اندر ہم کچھ اور حروف کا اضافہ کر کے معانی کے اندر تھوڑی بہت جو ہے وہ تبدیلی حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلا انہی الفاظ کے اگر میں معنی کی آپ کے سامنے وضاحت کروں تو علم کو کہتے ہیں علم جاننا۔ اعلام کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی علم منتقل کرنا، کسی تک کوئی علم پہنچانا۔ استعلام کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی علم جاننے کی کوشش کرنا، کچھ پوچھنا۔ تعلیم، سکھانا، یعنی کسی کو کوئی علم منتقل کرنا۔ جی ہاں، اب آپ کہیں گے کہ اعلام کا مطلب بھی آپ نے یہی کہا، سکھانا یا علم دینا، اور تعلیم کا مطلب بھی یہی ہے، لیکن ان کی نوعیت میں فرق ہے۔ جی ہاں، یہ عربی زبان جو ہے بہت وسیع زبان ہے، تو ان دونوں کے سکھانے کی نوعیت کے اندر جو فرق ہے اس کو اعلام اور تعلیم کے اختلاف کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تعلم یعنی علم سیکھنا، متعلم، جی ہاں، علم حاصل کرنے والا یا علم سیکھنے والا۔ معلم، جی ہاں، تو معلم علم سکھانے والا۔ اسی طرح سے عالم جاننے والا، اور اگر عالم ہو، لام کے اوپر زبر ہو تو اس سے مراد کائنات، یعنی جو معلومات کا مجموعہ ہے جہاں ہر معلوم چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ علماء جاننے والے، عالم کی جمع ہے۔ معلوم جو چیز جو ہے ہمیں معلوم ہو گئی ہے، یعنی جس کا علم ہمیں حاصل ہو گیا ہے۔ معلومات، تو معلوم کی جمع جو ہے وہ معلومات ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ان تمام الفاظ کے اندر جو ہے علم جو ہے وہ شامل ہے۔ جی ہاں، ہم نے تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ کہیں الف جو ہے زیادہ کر لیا، کہیں جو ہے لام کو زیادہ کر لیا، ٹھیک، تو ہم نے تھوڑے بہت تغیر کے ساتھ معنی کے اندر ایک تبدیلی حاصل کی ہے، لیکن علم کا لفظ جو ہے، علم کا جو مادہ ہے وہ تمام الفاظ میں موجود ہے۔ علم کا معنی جو ہے وہ تمام الفاظ میں موجود ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ عربی کے ملتے جلتے الفاظ جو ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان تمام الفاظ میں کچھ بنیادی حروف ایسے ہوتے ہیں جو ہر صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ جی ہاں،
جن پر ان حروف کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، ان حروف کے، ان الفاظ کے معانی جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ بنیادی حروف، وہ حروف اصلی جو ہر صورت کے اندر ان تمام ملتے جلتے الفاظ کے اندر آپ کو موجود نظر آئیں، ان کو مادہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔